السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ساجد کیسرانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بجا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ، یعنی ڈپریشن یا مایوسی اور اینگزائٹی یا پریشانی اس کا جو ہے وہ اس کا علاج اور وہ کون سا جو اس کی وجوہات اور کون سی کنڈیشن ہے جسے ڈپریشن یا انگزائٹی کہتے ہیں، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو دوستو، ڈپریشن یا مایوسی کی بیماری جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ انسان جو ہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، تو یہ کسی بھی انسان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اب وقتاً فوقتاً جو ہے ہر کسی کو اداسی یا پریشانی ہوتی رہتی ہے اور جو کہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن میڈیکل کے لحاظ سے اداسی اس وقت ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب اداسی کی شدت اتنا زیادہ ہو کہ جس سے انسان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر ہونے لگیں اور جو اداسی کا احساس جو ہے وہ بہت دنوں تک رہے اور ختم نہ ہو۔ ناظرین، ڈپریشن کی شدت عام اداسی سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ کئی ہفتوں سے کئی مہینوں تک چلتا ہے۔ اب یہ جو ہے کنڈیشن پھر اتنے جو اس کا لمبا دورانیہ ہو تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس میں جو ہے مندرجہ ذیل جو علامات ہیں یہ آپ کو ڈپریشن کی جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہیں، جو کہ یہ علامات اگر ہوں تو پھر ان میں سے اگر کچھ علامات ہوں کسی انسان میں تو وہ پھر ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے، یعنی اس میں پھر ڈپریشن کی بیماری ہے۔ نمبر 1، زیادہ تر اداس رہنا، افسردہ رہنا، پریشان رہنا۔ نمبر 2، اب دلچسپی کی چیزوں اور کاموں میں دل کا نہ لگنا۔ نمبر 3، جسمانی یا ذہنی جو کمزوری محسوس کرنا اور اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ تھکا ہوا محسوس کرنا۔ نمبر 4، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، ایسے جو بندہ سمجھے کہ جی آئی ایم یوز لیس اینڈ بالکل میں جو ہوں وہ فضول ہوں، ناکارہ ہوں۔ نمبر 6، مستقبل سے، فیوچر سے بھی مایوس ہونا اور موت کا خوف ہونا۔ نمبر 7، خودکشی کے خیالات ہونا یا پھر خودکشی کی کوشش کرنا۔ نمبر 8، نیند کا نہ آنا اور بھوک کا نہ لگنا۔ نمبر 9، سر میں درد کا رہنا ہلکا سا اور جو گردن ہے یا سر میں ایک کھینچاؤ محسوس کرنا۔ تو یہ اب علامات یہ جو ہیں وہ یہ علامات ڈپریشن میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ علامات اگر ہیں، ان میں سے کچھ علامات ہیں تو پھر آپ ڈپریشن آپ کو پھر لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ڈپریشن جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب کسی بھی کوئی تکلیف انسان کو اگر اندر پہنچتی ہے، مثلا کسی کا اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہونا، طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہونا، یا نوکری جو ہے وہ ختم ہو جانا، یا کوئی بھی پریشانی جو کہ انسان کو آ سکتی ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس پہ اگر کچھ عرصے کے لیے تو اگر بندہ جو ہے وہ مایوس ہو یا اداس ہو، پریشان ہو، وہ تو ایک نارمل ہے، انسان کو وقتی جو ہے نا کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ پریشانی آپ کے اندر گھر کر جائے اور آپ اس پریشانی سے باہر نہ نکل سکیں اور آپ لمبے عرصے تک جو ہے وہ اس مایوسی کا شکار ہو جائیں، تو پھر آپ ڈپریشن جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی جو میڈیسنز ہیں یا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ پازیٹیو سوچیں، آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں اور آپ جو ہے جو ٹینشن پریشانی ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ جو اگر کوئی واقعہ یا کوئی کسی قسم کی تکلیف اگر آ گئی ہے تو پھر آپ جو ہے اس سے نکل کے آگے کی جو لائف ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو
جو ہے وہ خوش کرنے کی اور خوش رہنے کی کوشش کریں. اور ساتھ اس میں اینٹی ڈپریسنٹ یا انگزیولیٹک میڈیسنز ہیں، جو ادویات ہیں مختلف، آپ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ شروع کریں، اور پھر آپ جو ہے وہ بہتر انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے. اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو. آپ اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس ہیں مختلف، انگزیولیٹکس ہیں مختلف، ان کے آپ استعمال سے انشاءاللہ بالکل بہترین ہو جائیں گے. تو اس میں جو فلاکزیٹین ہے 20 mg، اور یہ ڈیپیکس کیپسول ہے جس طرح، یا پھر سائٹائلوپریم جو ہے جو کہ 10 mg 20 mg میں اویلیبل ہے، سیٹا نیو کے نام سے ہے یا مختلف ناموں سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر پروتھیاڈن ہے 25-75 mg، اور انڈیرال ٹیبلٹ ہے. تو اور اس کے علاوہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پھر اس میں جو الپریزولام ہے 0.5 mg. تو یہ میڈیسنز جو ہے وہ آپ استعمال جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ یہ دوائیاں جو ہے استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ڈپریشن سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ اس اپنی جو لائف ہے وہ نارمل طریقے سے گزار سکیں گے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.